بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ ولیم بٹلر ییٹس کی ون آف دا موسٹ فیمس اور موسٹ انفلوئنشل اور موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے پولیٹکس، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا۔ اس میں کیا کچھ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، اگر آپ اس کی امپورٹنٹ سٹینزا کو تلاش کر رہے ہیں، امپورٹنٹ لائنز دیکھ رہے ہیں، شارٹ کام کے لیے، شارٹ سٹڈی کے لیے میں لائنز شیئر کروں گا، ان کا سلوشن دوں گا، ریفرنس آپ نے کیسے لکھنا ہے، کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کانٹیکسٹ ود اردو ٹرانسلیشن ہوگی جس میں آپ یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، ووکیبلری بلڈ کرنے میں بھی آپ کی کافی مدد ملے گی، اور ہر لائن کو الگ سے ایکسپلین سے بچنے کے لیے میں ایک سنگل ملٹی سٹینزا آپ کو دوں گا ایکسپلینیشن کے ساتھ، اور اس میں کوٹیشن بھی ایڈ کی ہوئی ہے اچھے مارکس کے لیے، اور اس کو ساتھ اردو میں ٹرانسلیشن بھی ایڈ کی ہوئی ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ پولیٹکس میں آپ ٹرانسلیشن کو نہ دیکھیں، اس کے مکمل خلاصے کو نہ دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، لیکچر کو نہ دیکھیں، ایک اردو میں پورا جو ہے اس کا خلاصہ آپ کو میں دوں گا، آپ 1 سے 1.5 منٹ میں پورے خلاصے کو پڑھ کے اس پوری پوئم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اور وہ جو بچے پوئم سے الگ الگ کوشچن کو تیار نہیں کر سکتے، الگ الگ ان کے آنسر تیار نہیں کر سکتے، ہر پوئم کا ایک سنگل آنسر میں نے تیار کیا ہے، وتھ کوٹیشن تیار کیا ہے، ایگزام میں اچھے مارکس دلوائیں گے آپ کو۔ تو بہت کچھ آپ کو اس ٹاپک میں، بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست اور بہت ہیلپ فل ٹاپک رہے گا۔ تو چل کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی امپورٹنٹ لائن شیئر کرتا ہوں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ بقیہ سلوشن بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو پولیٹکس آپ کو بتایا ایک شارٹ سی پوئم ہے، بہت مختصر سی نظم ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ لائن ہے، اگر آپ کے ایگزام میں رپیٹ ہو سکتی ہے تو آپ اس لائن کو دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے، انٹرنیٹ کا سورس ہے، جو بھی آپ وہاں سے اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کی پوئم کی جو امپورٹنٹ لائن ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی سورس نہیں ہے تو جو لائن آپ کو میں نے بتائی ہے اسی کو آپ نوٹ کر لیں، اسی کو آپ لکھ لیں، ایگزام میں پیپر میں جانے سے پہلے اس کو ایک نظر لازمی دیکھ کے جائیں۔ انشاءاللہ اگر اس پوئم سے کوئی لائن رپیٹ ہوتی ہے تو جو لائن آپ کو دکھا رہا ہوں وہی لائن آپ کے پیپر میں رپیٹ ہوگی۔ اس کو آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں، ریفرنس آپ کو لکھایا ہوا مل جائے گا۔ جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ریفرنس میں 2 نمبر آپ کو ملیں گے، وہ کیسے آپ نے گین کرنے ہیں؟ پوئم کا نام جو ہے یہ کاما کے اندر لکھنا ہے، یہ 1 نمبر آپ کو پوئم کا نام کا ملے گا، اور اس میں جو کیپٹل لیٹر ہے ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اسمال لیٹر کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پوئٹ کا نام کاما کے بغیر آئے گا، اس میں کاما آپ نے نہیں لگانے۔ پوئٹ کا نام بھی آپ نے کیپٹل اور اسمال لیٹر کا خیال رکھنا ہے، ڈبلیو کیپٹل ہے، بی کیپٹل ہے، ییٹس کا وائی کیپٹل ہے، تو ان باتوں کو آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، 2 نمبر آپ کے ضائع نہ ہوں۔ پھر کانٹیکسٹ آپ نے کیسے لکھنا ہے، جو چیز جس طرح لکھی ہوئی ہے ایز اٹ از اس کو کاپی کر لیں، اسی طرح آپ نے اسے تیار کرنا ہے۔ پوری نظم کا یہ نچوڑ ہوتا ہے، پوری نظم کا یہ خلاصہ ہوتا ہے، 2 3 4 لائنوں میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ ہر پوئم کا الگ سے کانٹیکسٹ دیا ہوا ہے، آپ نے اسے لازمی تیار کرنا ہے، 2 نمبر اس میں بھی آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ باقی آپ کی آسانی کے لیے اس کو اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ایڈ کیا ہے، آپ اس کی اردو کی ٹرانسلیشن بھی نوٹ کر سکتے ہیں، تیاری میں آپ کی، ووکیبلری میں آپ کی کافی مدد کرے گا۔ ایکسپلینیشن جو آپ کو بتائی ہے، ایک ملٹی ایکسپلینیشن، کسی قسم کی بھی لائن اگر اس پوئم سے آتی ہے تو آپ ایک سنگل جو ایکسپلینیشن کا پیراگراف ہے اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھے مارکس کے لیے اس میں کوٹیشن بھی ایڈ ہے، جو رائٹر ہے ان کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی ٹرانسلیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی آپ کو ووکیبلری میں بھی مدد کرے گی، اور اکثر بچے جو ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کو یاد بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس، ریفرنس، کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب باری ہے اس پوئم کا مکمل خلاصہ اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سنگل آنسر آپ کو بتایا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ پولیٹکس نظم کا خلاصہ ہے، مختلف لیکچرز کو چھوڑیں، مختلف ویڈیوز کو چھوڑیں، مختلف ٹرانسلیشن کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، آپ جو خلاصہ آپ کو دکھا رہا ہوں بس آپ اسی کو دیکھ لیں، اسی کو آپ پڑھ لیں، 1 آدھ منٹ آپ کا لگے گا، اور اس پوری پوئم کے بارے میں آپ مکمل طور پہ جان جائیں گے کہ رائٹر کا ٹاپک کیا ہے، وہ کس بات پہ وہ بحث کرنا چاہتا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس پوری پوئم کا خلاصہ کیا ہے، اس پوری پوئم کی کہانی کیا ہے، وہ سارا کچھ آپ اسی خلاصے سے جان لیں گے۔ الگ سے ویڈیو میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم آپ کا سیو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو بچے یہ چاہتے ہیں
کہ وہ الگ سے کویشچن تیار نہیں کر سکتے، الگ سے وہ مختلف آنسر تیار نہیں کر سکتے، تو ہر پوئم کا ایک سنگل آنسر میں آپ کو دے رہا ہوں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ اسے اپنی ڈیزائرڈ پوئم جو ہے اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سنگل آنسر ان بچوں کے لیے جو مختلف کویشچن تیار نہیں کر سکتے، مختلف ان کے آنسر تیار نہیں کر سکتے، اور اچھے مارکس کے لیے میں نے ہر پوئم کے آنسر میں کوٹیشن ایڈ کی ہے، پوئم کے الگ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، پلیز کی الگ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، جو آپ کے ٹاپک ہے آپ پلے لسٹ سے اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھے مارکس کے لیے کوٹیشنز کو لازمی ایڈ کریں، آپ تیار کر سکتے ہیں تو ضرور تیار کریں، لیکن اگر آپ تیار نہیں کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایگزام میں آپ سے یہ کوٹیشن غلط ہو جائیں گی، تو آپ اسے بے شک چھوڑ سکتے ہیں، اس کو آپ بے شک تیار نہ کریں، لیکن آپ کو بتایا کہ اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو کوٹیشنز کو لازمی دیکھیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپکس، جو ویڈیو یا جو بھی آپ کے لیے میں نے کام کیا ہے، کافی کچھ اس سے آسانی ہوگی، کافی آپ کو مدد ملے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے امتحان میں کامیاب کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔